دفعہ غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید بغیر ایمان کے نہیں مرے گا. میں نے اللہ سے 70 بار مرتبہ وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید بغیر ایمان کے نہیں مرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی غوث پاک کا مرید تو ہوتا ہی ذاکر قلبی ہے، تو ذاکر قلبی کا دل تو اللہ اللہ کرتا ہے، تو وہ تو مومن ہی ہوگا نا جب مرے گا. بھئی جب ذاکر قلبی ہے غوث پاک کا مرید تو وہ تو مومن ہی ہے نا، تو مرے گا بھی تو مومن ہی ہوگا نا. تو ہم نے پھر یہ پوچھا کہ اس میں کیا راز ہے، ذاکر قلبی ہو تو مومن ہی ہے، تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایمان پہ خاتمہ ہو. تو پھر ہم کو تشریح بتائی سرکار نے کہ وہ یہ ہے کہ یہ جو مومن ہوتا ہے نا، اس کے ذکر کی تعداد ہے، کسی کی 40,000، کسی کی 50,000 روزانہ ذکر، کسی کو 55,000، اور کوئی فقیر کے درجے پہ پہنچ گیا تو 70,000 72,000 ذکر ہو گیا اس کا. اور جو عشق کے درجے پہ پہنچ گیا اس کا روزانہ کا 1.25 لاکھ کا ذکر ہے نا. تو ہر وقت ذکر تو اسی کا ہوگا کہ جو 1.25 لاکھ کا ذاکر ہوگا. 1.25 لاکھ کا ذاکر نہیں ہے، 72,000 کا ہے، فقیر ہے، تو وہ 72,000 ذکر کر کے قلب خاموش ہو جائے گا نا. اور اس خاموشی کے دوران اگر موت آ گئی تو پھر ایمان کے اوپر تو خاتمہ نہ ہوا نا. مومن تو تھا، خاتمہ ایمان پر نہیں تھا. خاتمہ کب تھا؟ جب دل غافل تھا، ذکر ہو چکا تھا. تو غوث پاک نے دعا یہ کی کہ اے اللہ جو میرا مرید ہو، نزا کا وقت جب آئے، جان نکلنے کا وقت جب آئے، بھلے ہی اس کا ذکر کی تعداد پوری ہو چکی ہو، تو اپنی رحمت خاص سے اس وقت بھی اس کے دل کو ذکر میں لگا دینا کہ وہ مر بھی رہا ہو اور دل اللہ اللہ کر بھی رہا ہو. وہ مر بھی رہا ہو اور دل اللہ اللہ کر بھی رہا ہو. یہاں سے ہم کو سمجھ میں آئی کہ ہر وقت اللہ اللہ کرنا کیوں ضروری ہے. پھر سلطان باہو نے بھی کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر. سنا ہوگا نا کہ جس لمحے تو رب کی یاد سے غافل تھا اس لمحے تو کافر تھا نا. تو ہم نے سرکار کی بارگاہ میں پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو دم غافل سو دم کافر. تو فرمایا کہ یہ مومن اگر اس کو سمجھنا چاہے تو یہ کہ مومن کے ذکر کی تعداد ہے، مومن کے ذکر کی تعداد. جب وہ اللہ کے ذکر میں اس کا دل لگا ہوا ہے تو اس وقت وہ مومن ہے رب کی نظر میں. اور جب اس کی تعداد پوری ہو گئی، اب دل خاموش ہے، تو وہ لمحہ جو ہے وہ پھر لمحہ کفر ہو گیا نا. یہ فقیروں کی باتیں ہیں نا. تم عام آدمی کی تو بات تو یہی ہے کہ بس مومن بن گیا تو خیر ہے، اب ہر وقت کا مومن ہے. نہیں، وہ مومن کے بعد بھی چیزیں ہیں نا بعد میں کہ کتنی دیر کا مومن ہے، یہ آدھے گھنٹے کا، یہ 2 گھنٹے کا، یہ 24 گھنٹے کا مومن. فرق ہو گیا نا، تو مومن ہو تو فرق ہو گیا نا. اسی طرح جو مومن کا جو یہ ہے کہ یہ ذکر کے بعد خاموش ہو گیا، اسی طرح ولیوں کا بھی ہے. وہ ولی کے اوپر بھی 360 تجلیاں پڑتی ہیں نا دن میں. تو جب اس کو عالم نزا کا وقت آئے، اگر وہ 360 تجلیاں پہلے ہی پڑ چکی ہیں اور نزا کے وقت تجلی کوئی ہے ہی نہیں پڑھنے والی ہے نا، تو اس وقت وہ غافلوں میں شمار ہوگا نا اس کا. یہ تو فخر کی باتیں ہیں نا یار، اس کا شمار تو غافلوں میں ہی ہوگا نا. تو یہ سلطان باہو نے اپنے اوپر جو کرم رب کا ہوا اس کو بتایا انہوں نے کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی رب کے یاد سے غافل نہیں. ایک تو رب کی یاد سے غافل ہونا ہوتا ہے اور ایک رب کے جلوے سے غافل ہونا ہوتا ہے. کیوں جی؟ ایک تو رب کی یاد سے غافل ہے وہ مومن کے لیے، ایک اس کے جلوے سے 360 دفعہ تجلیاں پڑی، تو جس لمحے تجلی تھی اسی لمحے تو مومن تھا نا. یہ الفاظ کا مومن ایک رب کا مومن ہوتا ہے، ایک رب کا مومن ہوتا ہے نا. گمراہی بھی کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک عام گمراہی ہوتی ہے جس میں رب سے تعلق نہیں ہے، وہ ایک گمراہی ایسے بھی ہوتی ہے رب سے تعلق ہے، آگے کا راستہ نہیں مل رہا. وہی گمراہی ہے جس کا قرآن میں ذکر آیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، کہ میں پاکوں کو، متقیوں کو ہدایت دیتا ہوں.
او بھائی تو متقی کیسے بنے گا یہ؟ اگر متقی بن گیا پھر ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر ہدایت نہ ہو تو ہم تو اس کو گمراہ سمجھتے ہیں نا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں متقیوں کو ہدایت دوں گا، تو کیا متقی گمراہ ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ کوئی اور ہدایت ہے نا، یہ کوئی خاص ہدایت ہے۔ اسی طرح ایک کفر ہوتا ہے کہ رب کے نام سے، نور سے دوری، دل میں بالکل اللہ اللہ نہیں، یہ تو بالکل ہی کافر ہو گیا، بالکل ہی گمراہ ہو گیا۔ ایک وہ جو اب دل سے نکل گیا، تجلیوں میں آ گیا، جب تک تو مومن ہے نا، ذکوریت میں جب تک ہے تو مومن ہے۔ ذکوریت میں جو ہے طریقت کے 4 باب ہیں، ایک ذکوریت، اس کے بعد ہے خشیت، اس کے بعد ہے خشیت، اس کے بعد ہے حریت۔ طریقت کا پہلا باب جو ہے وہ ایمان کے لیے ہے، اور پھر طریقت کا جو دوسرا باب ہے نا وہ ولیوں کے لیے ہے۔ طریقت کا جو تیسرا باب ہے وہ پھر اصفیاء کے لیے ہے، اور طریقت کا جو آخری حریت والا باب ہے وہ مقربین کے لیے ہے۔ بات کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟